یسوع مسیح کے زندہ اور پوتر نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ جلال کے بادشاہ، وفادار زندہ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیری وفاداری، تیری محبت اور تیرے پیار کے لیے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم سب تیرے کلام کو ریسیو کریں اور کلام کی برکات کو اپنی زندگی اور اپنے گھرانوں میں ریسیو کریں۔ اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ میں تیرا ہاتھ چاہتا ہوں، کلام کو بیان کرنے کا فضل بخش دے۔ سامعین کے لیے بھی تیرا ہاتھ چاہتا ہوں تاکہ وہ کلام کو سنیں اور ریسیو کریں اور تیرے کلام کی برکات حاصل کریں۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم بات کر رہے تھے زبور 3 اس کی 5ویں آیت کے آخری حصے پر۔ میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ زبور نویس کا پیچھا کر رہی تھی اس کے بیٹے ابیسلوم کی فوج، اس کے بیٹے ابیسلوم کے لوگ زبور نویس کا پیچھا کر رہے تھے۔ پہلی تو بات، ایسی کنڈیشن میں نیند آنا ہی مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن اگر اس کو نیند آئی ہے تو یہ خداوند کا فضل اور رحم ہے۔ زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ سچویشن کیا تھی؟ موت منڈلا رہی تھی، اس کا پیچھا، اس کے ساتھیوں کا پیچھا کیا جا رہا تھا، اس کے باوجود وہ سو گیا۔ صورتحال کیا ہے؟ لیکن خداوند نے اس کو سنبھالا ہے تو وہ زندہ رہا ہے۔ اگر خداوند نہیں سنبھالتا تو وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے دانیل ساری رات شیروں کے بیچ میں رہا۔ صبح سویرے بادشاہ وہاں پر گیا اور اس نے آواز دی، دانیل کیا تیرا خدا قادر ہوا؟ دانیل نے کہا، ہاں بادشاہ، میرا خدا قادر ہوا، کیونکہ اس نے اپنا فرشتہ بھیج کر شیروں کی منہ بند کیے۔ اگر دانیل زندہ ہے، اگر دانیل مرا نہیں، موت کے منہ میں نہیں گیا، اگر شیروں نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، تو اس لیے کیونکہ خداوند نے اس کو سنبھالا۔ سچویشن میں، صورتحال میں، جب کڑی سچویشن ہو، صورتحال ایسی ہو کہ موت منڈلا رہی ہو، تو خداوند ہی سنبھالتا ہے۔ زبور نمبر 23 بڑی فیمس آیت ہے۔ میرا گزر خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ خداوند کے بارے میں وہ کہتا ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ موت کے سایہ کی وادی میں سے گزر ہو، کڑی صورتحال ہو، جہاں پر چاروں طرف موت منڈلا رہی ہو، اگر ہم قائم رہیں تبھی ہے جب خداوند سنبھالے۔ اور یہاں پر زبور نویس نے یہی کہا۔ نیکسٹ جو ورس ہے اس کو ہم دیکھیں، 6 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، آگے بڑھیں۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں۔ بھی انسان کی نیچر ہے، انسان تو کسی نہ کسی چیز سے ڈر جاتا ہے، انسان اپنے ایک ہی دشمن سے ڈر جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی پناہ خداوند کو مانا ہے، کسی نے خداوند پر نگاہ کی ہے، کسی نے اگر یہ مان لیا کہ میری پشت پناہی کرنے والا خدا ہے، مجھے سنبھالنے والا خدا ہے، میں سو جاؤں پھر بھی وہ مجھے سنبھالتا ہے، تو پھر وہ دلیر ہوگا۔ اور ایسا شخص دلیر ہے جو خدا پر نگاہ کرتا ہے، نہ کہ حالات پر۔ ایسا شخص دلیر ہو سکتا ہے
جو دشمن پر نگاہ نہیں کرتا بلکہ اپنے خدا پر نگاہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں زبور نویس کی بڑی خوبصورت دعا سے دلیری مل رہی ہے، اور خوبصورت دعا سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ 10,000 آدمیوں سے بھی نہیں گھبراتا، ایک بہت بڑے کراؤڈ سے وہ نہیں گھبراتا۔ یہ مخصوص تعداد ہے لوگوں کی، بہت بڑا کراؤڈ ہے 10,000 کا، مخصوص تعداد ہے لوگوں کی، اور وہ کہتا ہے میں ان سے بھی نہیں ڈرنے کا۔ اور آپ کو یاد ہے پہلے جو آیات ہم دیکھ چکے ہیں، ان میں زبور نویس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، اپنی آنکھیں خدا پر رکھی ہیں۔ یہ ہمیں نظر آتا ہے خدا کو وہ اپنا پروٹیکٹر تسلیم کر رہا ہے، مان رہا ہے، اس لیے کہتا ہے خداوند سنبھالتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری کومک خداوند کی طرف سے ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کے مقدس سیون مقدس پہاڑ پر اس کا وہ تذکرہ کرتا ہے، وہاں سے میری کومک ہوگی۔ تو اس لیے وہ 10,000 لوگوں سے نہیں ڈر رہا۔ وہ کہتا ہے اگرچہ 10,000 لوگ بھی ہوں پھر بھی وہ کہتا ہے میں ڈرنے کا نہیں، کیونکہ اس کو اپنے خدا کا پتہ ہے، اس کو اپنے خداوند کی قوت کا پتہ ہے، اس کو اپنے خداوند کی وفاداری کا پتہ ہے، اس کو اپنے خداوند کی وفاداری پر ناز ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا خدا اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی پشت پناہی کرنے والا ہے، اس کو پروٹیکشن دینے والا ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں، ہم گھر میں ہوں یا باہر ہوں یا اجاڑ میں ہوں یا غیر جگہ پر ہوں، جہاں بھی ہوں، ہمارا خدا ہماری پشت پناہی کرتا ہے اور ہمیں سنبھالنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب ابراہم نکلا ہے اپنے گھر سے، وہ جا رہا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا راستے میں کیا ہوا، اس کی بیوی چھن گئی ہے۔ اس کی بیوی اس کو واپس نہیں مل سکتی اگر خدا اس شخص کی پشت پناہی نہیں کرے، اگر خدا اس شخص کا خیال نہ کرے۔ اگر ابراہم کی بیوی واپس ابراہم کے پاس پہنچائی گئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا خدا نے مداخلت کی تھی۔ خدا نے مداخلت کی ہے تو بادشاہ نے اس کی بیوی واپس کی ہے۔ یار تو نے یہ کیوں نہیں مجھے بتایا یہ میری بیوی ہے؟ یہاں پر زبور نویس اس لیے دلیر ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا خدا وفادار خدا ہے، اس کو پتا ہے میرا خدا قادر خدا ہے، میرا خدا غالب خدا ہے۔ 10,000 کی وہ پرواہ اس لیے نہیں کرتا، اس کو پتا ہے میرا خدا 10,000 پر بھی غالب ہے۔ آپ مزید پڑھیں تو زبور 91 ہم پڑھتے ہیں تو زبور 91 میں خدا کا خوبصورت وعدہ ہے ایسے شخص کے ساتھ جو خدا کی حضوری میں رہنے والا شخص ہے، اور یہ بات جو ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ 7ویں آیت کے اندر آپ کو مل جائے گی، لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کی پہلی آیت سے تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے، سیاد شکاری کو کہتے، سیاد کے پھندے سے اور ملک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1,000 گر جائیں گے اور تیرے دانے ہاتھ کی طرف
10,000۔ تو یہاں پر خدا کے وعدے کی بات ہے، اور خدا وعدہ کر کے اپنے بندہ کو دلیر کر رہا ہے کہ تیرے دانے ہاتھ 10,000 گر سکتے ہیں، تیری قدر 10,000 سے زیادہ ہے، 10,000 گر جائیں گے تو کھڑا رہے گا، 10,000 ختم ہو جائیں گے تو قائم رہے گا۔ یہ خدا کا وعدہ تھا، اور اس لیے یہاں پر زبور نویس جو ہے وہ کہتے ہیں میں 10,000 سے نہیں ڈرتا، 10,000 سے نہیں گھبراتا۔ اور یہ بات ایسا ہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی نظریں خدا پر لگائے ہوئے ہے، جو خدا کو دیکھتا ہے اور جس کی نظر خدا پر جمی ہے۔ اور بے شک وہ 10,000 سے نہیں ڈرتا، اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے کیونکہ وہ اپنے خدا کو دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں اس کے خدا پر لگی ہوئی ہیں۔ اور میں اس کے لیے ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے خدا کے حوالے سے ہوگا۔ غزل الغزلات کی کتاب ہے، اس کا 5واں باب، اور جب کویسچن کیا جاتا ہے اس لڑکی سے، اس محبوبہ سے، اس کلیسیا سے یا ایماندار سے یہ کویسچن کیا جاتا ہے 5ویں باب کی 9ویں آیت میں، تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت، اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے، جو تو ہم کو اس طرح قسم دیتی ہے۔ تو آگے اس کا جواب ہے، ایک ایماندار خوبصورت جواب دے سکتا ہے، کلیسیا خوبصورت اپنے خدا کے بارے میں جواب دے سکتی ہے، ہمارا محبوب، ہمارا خدا، ہمارا خداوند یسوع مسیح، اس نے کہا میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ ہیلیلویا! ایک بڑے کراؤڈ، ایک بڑے رش، ایک خاص ذات، 10,000 میں وہ ممتاز ہے۔ یہاں زبور نویس اسی لیے نہیں گھبراتا، اسی لیے نہیں ڈرتا، اسی لیے دلیر ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا خدا قادر خدا ہے، اس کو پتہ ہے میرا خدا غالب خدا ہے، اس کو پتہ ہے میرا خدا ممتاز خدا ہے، اس کو پتہ ہے میرا خدا محافظ خدا ہے، اس کو پتہ ہے میرا خدا چھڑانے والا خدا ہے، اور میرا خدا میری پناہ ہے، کیونکہ وہ خدا کو اپنی پناہ بیان کرتا ہے اور خدا کو اپنی پناہ سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں میں ان 10,000 آدمیوں سے ڈرنے کا نہیں، اور 10,000 بھی ان کا وہ تذکرہ کر رہا ہے جنہوں نے صف آرائی کی ہے، جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، جنہوں نے گھیر رکھا ہے، ان کی وہ بات کر رہا ہے۔ بھئی جب دشمن نے گھیر رکھا ہو تو کتنا مشکل ہے اس وقت دلیر رہنا۔ جب دشمن نے گھیر رکھا ہو، جب دشمن نے صف آرائی کی ہو، جب دشمن گردا گرد ہو، کتنا مشکل ہے اس وقت دلیر رہنا۔ اگر یہاں پر زبور نویس دلیر ہے، دشمن کی صف آرائی سے خوف زدہ نہیں ہے، دشمن صف بستا ہے پھر بھی خوف زدہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کی وجہ سے دلیر ہے۔ اس کی نگاہ خدا پر ہے نہ کہ دشمن پر ہے، اس کی نگاہ خدا کی قدرت پر ہے نہ کہ دشمن کی فوج پر ہے، اس کی نگاہ دشمن کی تیاری پر نہیں بلکہ اپنے خدا پر ہے۔ اور اس کو پتہ ہے کہ میرا خدا قادر خدا ہے، اس کو پتہ ہے میرا خدا غالب خدا ہے۔ بعض قوموں نے بنی اسرائیل کے خدا کے بارے میں کئی باتیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ارامیوں کی اور یہ خدا کے لوگوں کی جنگ ہوئی تھی، اور ارامی لوگ جو تھے وہ شکست کھا گئے۔ تو ارامیوں نے پتہ کیا کہا، بھئی ان کا خدا پہاڑی خدا ہے، اسی لیے اسرائیل جو ہے وہ فتح پا گئے، ان کا خدا پہاڑی خدا ہے اس لیے وہ غالب آئے۔
اگر میدان میں جنگ ہو تو پھر ہم غالب ہوں گے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی تھی، یہ ان کی بات ٹھیک نہیں تھی۔ ہمارا خدا بے شک پہاڑی خدا وہاں لکھا، انہوں نے کہا، لیکن صرف پہاڑی خدا نہیں، جہاں پر بھی جنگ ہو ہمارا خدا غالب ہوگا، جہاں پر بھی جنگ ہو ہمارا خدا غالب ہوگا۔ آسمان پر جنگ ہوئی، خدا غالب ہوا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہے اس نے لوسیفر کو گرا دیا نیچے؟ جنگ جہاں پر بھی ہو، پہاڑوں پر ہو، جنگ میدانوں میں ہو، جنگ آسمان میں ہو، جہاں پر بھی ہو، خدا غالب خدا ہے، غالب خدا ہے۔ اس لیے اس کے لوگوں کو دلیر ہونے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو دلیر ہونے کی ضرورت ہے جو مشکلات کا شکار ہیں، ایسے لوگوں کو دلیر ہونے کی ضرورت ہے جو بیماریوں کا شکار ہیں، ایسے لوگوں کو دلیر ہونے کی ضرورت ہے جو غربت کا شکار ہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، مت پریشان ہو، تیرا خدا غالب خدا ہے، تیرا خدا قادر خدا ہے، تیرا خدا فاتح خدا ہے، تیرا خدا غلبے کا خدا ہے۔ اس پر نگاہ کر، نہ کہ حالات پر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر خدا ہمارے لیے کھڑا ہو جائے، فوج ناکام ہو جائے گی جس نے گھیر رکھا ہو۔ خدا اگر آپ کی پشت پناہی کرے، خدا آپ کو فیور دے، بھئی صف آرائی کی ہوئی فوج بھی ناکام ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جب ملک مصر سے نکلے ہیں، آپ کو یاد ہے فرعون کی فوج نے پیچھا کیا، فرعون کی فوج ان کو واپس لینے کے لیے گئی، دوبارہ سے ان کو اسیر کر کے واپس لائے۔ تو کیا انہوں نے بنی اسرائیل کو باندھ لیا؟ کیا وہ واپس مصر میں لے گئے؟ بھئی نہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی بنی اسرائیل کی جو حفاظت ہے وہ خدا نے کی ہے۔ فرشتہ جو لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا، کلام لکھا ہے، آگے سے ہٹ کر پیچھے آ گیا۔ آگ کا ستون بھی جو ان کے آگے چلتا تھا، وہ وہاں سے ہٹ کر پیچھے آ گیا۔ اب بنی اسرائیل کے اور مصریوں کے درمیان میں خداوند کا فرشتہ ہے، دونوں کے درمیان میں خداوند کا فرشتہ ہے اور آگ کا ستون ہے۔ بھئی دشمن نے تو آ کے صف آرائی کی ہے، دشمن نے گھیرا ڈالا ہے، آگے سمندر ہے، جا نہیں سکتے۔ بنی اسرائیل یہاں دوبارہ سے قید ہو سکتے تھے، دوبارہ غلام بن سکتے تھے، دوبارہ اسیر ہو کر مصر میں جا سکتے تھے، لیکن اگر وہ آزاد رہے، اگر وہ غلام نہ بنے، اگر وہ اسیر نہ ہوئے، تو خدا نے ان کی پروٹیکشن کی ہے، خدا نے ان کی حفاظت کی ہے، اور دشمن کی صف آرائی کو ناکام کیا ہے، دشمن کی صف آرائی کو فیل کیا ہے، اور بنی اسرائیل کو فتح دی اور دشمن کو شکست دی۔ تو تیرا خدا، میرا خدا جو ہے وہ فاتح خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے، میں ڈرنے کا نہیں، گھبرانے کا نہیں، میں ڈرنے کا نہیں، میں گھبرانے کا نہیں، اس فوج سے جس فوج نے گھیر رکھا ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے گھیر رکھا ہے، اس دشمن سے جنہوں نے صف آرائی کی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہو، اگر خدا آپ کو فیور نہ دے، اگر خدا فیور نہ دے، تو یقین جانیے دشمن کی صف آرائی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر خدا پروٹیکشن نہ دے، اگر خدا فیور نہ دے، جس دشمن نے گھیرا ہوا ہو وہ لوٹ سکتا ہے، وہ اسیر کر سکتا ہے، وہ غلام بنا سکتا ہے، وہ لے جا سکتا ہے۔ جب بابل کی فوج نے حملہ کیا، نبوکد نظر کی فوج نے حملہ کیا، آپ کو یاد ہے خدا نے بارہا لوگوں سے کلام کیا، یرمیہ نبی کی معرفت لوگوں سے کلام کیا، بارہا، اسیر ہو کر تم بابل میں جاؤ گے اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دو اور جاؤ، میں تم کو وہاں سے واپس لے آؤں گا،
لوگ نہیں جانا چاہتے تھے، لوگ اس بات کو نہیں پسند کرتے تھے کہ ہم اسیر ہو کر جائیں، بلکہ کئی ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے یرمیہ نبی کے اپوزٹ، اس کے خلاف پروفیسی کی، نبوت کی کہ نہیں نہیں یہ جوا ٹوٹ جائے گا، 2 سال کے اندر اندر ہی جوا ٹوٹ جائے گا، یہ نہ جاؤ۔ اور آپ کو یاد ہے اگر نبوکد نظر کی صف آرائی کامیاب ہو گئی اور وہ اسیر کر کے بنی اسرائیل کو بابل میں لے گئے، تو وجہ یہ تھی کہ خداوند نے ان لوگوں کی پشت پناہی وہاں پر نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ خداوند نے ان لوگوں کو جانے دیا، خداوند کی یہ رضا تھی، خداوند نے جانے دیا، تو دشمن کی صف آرائی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ جب دشمن کی صف آرائی کامیاب ہو گئی تو وہ وہاں پر اسیر ہو کر بابل میں چلے گئے، اور آپ کو یاد ہوگا وہاں یہ 70 برس غلام رہے ہیں۔ پھر آپ پڑھیں بیلشزر بادشاہ کے حوالے سے کہ جس رات وہ قتل ہوا، کس قدر انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے مضبوط کام کیا ہوا تھا۔ ان کے شہر کے گرد پہلے پانی کی کھائی بڑی ہے، اس کے بعد فصیل ہے، اور یہ فصیل، بابل کی فصیل کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اس کی 35 فٹ گہری نیو تھی اس فصیل کی، اور یہ 87 فٹ چوڑی تھی اور 350 فٹ اونچی تھی۔ اس کو گرانا، ڈھانا، کراس کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اس کے باہر شروع میں پانی کی کھائی بھی تھی، لیکن ہوا کیا، وہ بادشاہ قتل ہو گیا کیونکہ دریائے فرات شہر کے بیچ میں سے گزرتا تھا، اور فوج نے دریا کا رخ موڑ دیا اور شہر پر حملہ کر دیا۔ اسی رات یہ شخص قتل ہوا۔ فوج نے جو صف آرائی کی تھی وہ کامیاب ہو گئی کیونکہ خدا نے اس شخص کی حفاظت نہیں کی۔ تو یہاں پر زبور نویس دلیر ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ شہر کو دشمن نے گھیرا ڈالا ہو، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ دشمن کی خاصی تعداد ہو، وہ ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں خدا پر لگی ہوئی ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں خدا پر نگاہ کرنا ہے، نہ کہ حالات پر۔ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب خدا ہماری پشت پناہی کرتا ہے۔ یہاں پر وقت ہو رہا ہے پروگرام کے ختم ہونے کا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں دوبارہ ہم سیکھیں گے، دوبارہ ہم ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اور خداوند کے کلام سے مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔